ابن عباس جیسا مفسر قرآن کہہ رہا ہے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اذان کی جب ندا دی گئی کہ آؤ سجدوں کی طرف، آؤ باجماعت نماز کی طرف، تو انہوں نے اس پکار کے اوپر لبیک نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ حجت بھی قائم کرے گا۔ جیسے آپ کے سامنے یہ بات مفصل طور پہ رکھ دی ہے، اسلام کامل اور مکمل ہوتا ہی نماز باجماعت فرض ادا کر کے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن جب سجدوں کے لیے بلائے گا حجت قائم کرنے کے لیے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اس کے پر ظلم ہو رہا ہے، سجدہ کرو، جتنے باجماعت نمازی ہوں گے آسانی سے سجدے میں گر پڑیں گے، اور جو نہیں ہوں گے ان کی کمریں تختوں کی پھٹوں کی بن جائیں گی، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ جب مؤذن دنیا میں اذان دیتا تھا وہ مسجد میں حاضر نہیں تھے ہوتے۔ اب بتائیے اگر یہ باجماعت نماز مسجد میں فرض نہ ہو تو کیا اتنی سخت وعید ہے کہ سجدہ نہ کر سکیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ باجماعت نماز کی فرضیت کی اس سے بڑی کیا آیت ہو سکتی ہے؟ متعدد دلائل آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، 11 مختلف دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بعض محدثین نے یہ لکھا یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتے تھے، اس لیے آج بھی اللہ کو سجدہ کرنے سے عاجز اور قاصر آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اب وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ فجر کی نماز پڑھو مسجدوں کے اندر باجماعت، اللہ کے ذمے میں آ جاؤ گے، اور جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا فرض باجماعت نماز کو ادا کرنا، نماز باجماعت ہی فرض ہے، اور فرضوں کو باجماعت ادا کرنا ہی اللہ کی ذمہ داری میں لے کے آتا ہے، اور جو اس ذمہ داری سے بری ہو گیا اللہ بھی اس کی ضمانت اور ذمہ داری سے بری ہے اور اس کو اوندے منہ آگ میں ڈال دے گا۔ آئیے آگے بڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز باجماعت کا کس قدر اہتمام اور کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ لمبا چوڑا باب ہے لیکن انشاءاللہ آج مختصر کر کے اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ رسول اللہ کی زندگی میں متعدد مواقع ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو باجماعت نماز سے کتنی محبت ہے۔ بخاری شریف میں ابو قتادہ کی روایت، مسلم شریف میں ابو قتادہ کی روایت، الفاظ فرق ہیں لیکن رسول اللہ کی رغبت دیکھیے۔ رسول اللہ سفر میں ہیں اور رسول اللہ کو سواری کے اوپر اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول رک جائیے، پڑاؤ ڈال لیجئے، ریسٹ کر لیتے ہیں، رک جائیے۔ رسول اللہ جواب میں کہتے ہیں اگر ریسٹ کر لیا، اگر رک گئے تو فجر کی نماز باجماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھکاوٹ میں پورے قافلے کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، قافلے والوں کی خواہش ہے رسول اللہ ریسٹ کریں، لیکن رسول اللہ ٹائم کو دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم اگر ریسٹ کی تو سارے سو جائیں گے، فجر کی نماز باجماعت رہ جائے گی۔ اور ابو قتادہ ہی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رسول اللہ کو اتنی سخت نیند آئی کہ رسول اللہ سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے سوتے ہوئے جھک گئے، اور ہمیں خطرہ لگا کہیں گرے نہ جائیں، تو صحابہ نے رسول اللہ کو سہارا دے کے روکا۔ پھر ایسے ہوا 3 دفعہ ایسے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیوں نہیں رکتے؟ کہا فجر کی نماز کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا بلال کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول خدا کے لیے اتر جائیے، ریسٹ کیجئے، ہم آپ کو فجر کی نماز کے وقت اٹھا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظوا علینا صلاتنا، اللہ کے بندو ہماری نمازوں کی حفاظت کرنا، اور دیگر روایات میں 7 افراد کو مقرر کیا، پورے پڑاؤ کے اوپر 7 افراد کو مقرر کیا، اور سب کی یہ ڈیوٹی لگائی جو ہی فجر کا وقت ہو جائے اٹھا دینا۔ اور آگے چلیے، یہ تو سفر کا واقعہ ہے، رسول اللہ کی زندگی کے اندر عام معمولات میں عام رسول اللہ سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب فجر کا وقت قریب ہو جاتا نا، اور رسول اللہ بالفرض اس وقت بیدار ہوتے، اور امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے تذکرے کیے ہیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتے اور فجر سے کچھ پہلے آرام کرتے، اور اس کے بعد فجر سے پہلے جاگ جاتے۔ لیکن کسی دن ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ جاگ رہے ہیں تو رسول اللہ صبح صادق سے پہلے، فجر سے پہلے لیٹ کے آرام نہیں تھے کرتے کہ کہیں اگر میں لیٹ گیا تو فجر کی نماز میں چند لمحے تاخیر نہ ہو جائے۔
حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے چہرہ مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور بیٹھے بیٹھے آرام کر لیا کرتے. بیٹھے بیٹھے، لیٹ کے نہیں، بیٹھے بیٹھے. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس انداز میں بیٹھتے کہ اگر نیند آئے تو غفلت والی نیند نہ آئے. جیسے آپ کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نیند کا جھونکا آتا ہے، تو جیسے ہی گردن نیچے جاتی ہے انسان بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک لاشعور کے اندر ہوتا ہے کہ آپ گر رہے ہیں، انسان اٹھ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر جاگے بھی ہوتے تو پھر لیٹ کے بستر کے اوپر آرام نہ کرتے، بلکہ بیٹھ کے اپنی ہتھیلی کو اپنے چہرہ مبارک کے نیچے رکھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے، کچھ دیر کے لیے. کس وجہ سے؟ فجر کی نماز باجماعت کی رغبت اور اس کے اوپر مداومت کی وجہ سے. اور امی عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی فجر کی اذان کا، جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کی ندا دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعت سے، تیزی سے کھڑے ہو جاتے. واللہ ما قالت قاما، محدثین نے بھی لکھا، راویوں نے بھی لکھا کہ امی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاتے، بل قالت وثبا، بلکہ کیا کہا؟ تیزی سے کھڑے ہو جاتے. یعنی جیسے ہی کان میں اذان کی آواز ٹکراتی اسی وقت پوری مستعد ہو کر تیاری کے ساتھ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے نبی کا طرز عمل ہے. ایک شخص نے آ کے امی عائشہ سے پوچھ ہی لیا، آپ ہمیں رسول اللہ کی بیماری کا احوال کیوں نہیں بتاتی جس بیماری میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے؟ امی عائشہ نے اس بیماری کا جو احوال بیان کیا یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے اور غور و فکر کا مقام ہے. امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار ہو گیا. اتنا بخار ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو کہا گیا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے. کہا پھر ایک ٹب پانی لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل کیا اس ٹب پانی کے ساتھ کہ مجھ میں کچھ توانائی آ جائے، بخار کچھ کم ہو جائے. لیکن نہانے اور غسل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی، نکاحت کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا ٹب لاؤ. پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، بے ہوش ہو گئے. یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ رسول ہے جو جب ہوش میں آ رہا ہے، تیسری مرتبہ ہوش میں آئے اور پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ رہے ٹب لاؤ. پھر غسل کیا، کھڑے ہوئے، نکاحت کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا گیا. یہ آپ کا اور میرا پیغمبر ہے، یہ آپ کا اور میرا رسول ہے. اس وقت پہلا حکم کیا جاری کرتے ہیں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے، لوگوں کی نماز ضائع نہ ہو میری بیماری کی وجہ سے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. حضرت ابو بکر کے بارے میں امی عائشہ نے بھی کہا اللہ کے رسول نرم مزاج ہیں، عمر کو حکم دیجئے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو روتے ہی رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا تلخ جملہ بول دیا، جو میں کہہ رہا ہوں مراد یہ وہ کرو. یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پہ کھڑے نہیں ہونے دیں گے. یہ حضرت ابو بکر کی بھی عظمت کے اوپر دلیل ہے. اور حضرت ابو بکر بھی جب کھڑے ہونے لگے تو حضرت عمر سے کہنے لگے عمر آپ نماز پڑھائیے. حضرت عمر نے کہا یہ حق تو صرف امت میں اگر کسی کا ہے رسول اللہ کے بعد تو آپ ہی کا ہے. یہاں پہ یہ معاملہ ہوا. امی عائشہ کہتی ہیں اتنی دیر میں ابو بکر نے جب امامت کو کھڑا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی. اب آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے. بہتری آئی تو کیا گھر میں نماز کو قائم کر لیا؟ امی عائشہ نے کہا اللہ کی قسم 2 بندوں کو بلایا اور ان کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں دیکھ رہی ہوں، مجھے آج بھی بیان کر رہی ہے نا، مجھے آج بھی وہ منظر ایسے جیسے یاد آ رہا ہے. رسول اللہ کے دونوں پاؤں لکیریں بناتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. یعنی 2 ساتھی ان کو
ایسے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ قدم بھی نہیں رکھ پا رہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ یہ وہ پیغمبر اور رسول ہے جو بیماری کے اس عالم میں، اس کے بعد دنیا میں بھی نہیں رہے، آخری لمحے تک نماز باجماعت کی آخری وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ، اللہ کے بندو نماز نہ چھوڑنا۔ ایک حقوق اللہ کا بیان کیا، ایک حقوق العباد کی وصیت کی، اللہ کے بندو نماز نماز نماز۔ اور اسی وجہ سے آپ کی امت میں بھی اس نماز باجماعت کا جو اہتمام کیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بھی سارا اجر و ثواب رسول اللہ ہی کو تو ملنا ہے۔ سعید بن مسیب ایک امتی ہی تو ہیں، بہت بڑے امام ہیں، چاہے ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے خود اپنے بارے میں یہ بات کی کہ 30 برس گزر گئے ہیں، 30 برس گزر گئے ہیں، میں نے کبھی اپنے گھر کے اندر مؤذن کی اذان کو نہیں سنا، جب بھی سنا میں مسجد میں موجود تھا۔ میں اور آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ جو نبی کی سنت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں لوگوں نے گواہی دی کہ 40 برس ہو گئے، ہم نے سعید بن مسیب کو دیکھا، ان کی ایک نماز باجماعت قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ سے پہلے موجود تھے۔ 30 سال تو ایسے گزرے کہ مسجد میں موجود ہوتے تو مؤذن اذان کہتا، اور 10 سال ایسے ہیں کہ اذان کے بعد بھی آئے ہیں تو تکبیر اولیٰ سے محروم نہیں رہے۔ اور بدری صحابہ میں سے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، صرف اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوگی، صرف تکبیر اولیٰ۔ کہا یہ جو تکبیر اولیٰ تو نے فوت کر دیا، 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے تیرے لیے، کس کام کی وجہ سے اس تکبیر کو مس کر گیا ہے؟ بدری صحابہ اپنے بچوں کو ایسے ڈانٹ رہے ہیں۔ اور امام ذہبی نے امام عامر کے بارے میں جو خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے، اب دیکھیے، نزا کا عالم ہے، نزا ہے، سکرات الموت آ گئی۔ اس عالم میں جب انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے اور انسان کا اور اس دنیا کا پردہ اٹھنے ہی والا ہوتا ہے، بلکہ وہ ما بینین اگر کہہ لیں کہ ایک درمیانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے نزا میں، اس عالم میں اذان ہوئی، امام عامر ایک دم ہوش میں آ کے کہتے ہیں مجھے مسجد لے چلو۔ کہا اب تو بس وقت رخصت آ چکا ہے، کہا تو وقت رخصت میری خواہش ہے کہ مسجد میں آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں کیسے برداشت کروں کہ اذان آ رہی ہے اور میرا ابھی ہوش کا اور شعور کا اور دماغ کا اور دل کا کچھ تعلق باقی ہے اور میں مسجد نہ جاؤں؟ اسی دن جب مسجد میں گئے، اسی عالم میں مغرب کی پہلی رکعت کے بعد سجدے کی عالم میں فوت ہو گئے۔ اور یہ ایک نہیں ہے، مسجدوں کے اندر فوت ہونے والے ائمہ کے اوپر باضابطہ طور پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا مجھے مسجد لے چلو نزا کے عالم میں۔ کہا اب تو جتنی عبادات کرنی تھی وہ ٹائم تو گزر گیا، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا۔ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہ حالت نماز ہی میں ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب میں مروں میرے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں۔ مسجد میں گئے، فوت ہو گئے۔ میں اور آپ، ہمارے لیے نماز باجماعت کچھ بھی نہیں۔ اچھا ادھر جو ہے نا وہ بڑے لغو ہیں، بہت زیادہ مصروفیت ہے، بہت زیادہ بیزی ہوں، بہت امور خانہ داری ہے، امور سیاست ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے۔ حقیقت میں تو ان لغویات میں بندہ مصروف ہے، کاروبار ہے۔ اس حوالے سے بھی مفصل آپ کے سامنے باتوں کو رکھ دیا ہے۔ بتائیے عمر بن عبدالعزیز، ایک سائڈ پہ فرانس پہ فوجیں پہنچی ہوئی، فرانس، آذربائیجان، کہاں کہاں اس خلیفہ کے دور میں فوجوں کی کہاں کہاں قدم ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ایک بندہ مقرر کیا تھا، ایک بندہ اسپیشل، کہ جو اذان سے کچھ منٹ پہلے، اذان پہ نہیں، اذان سے بھی کچھ منٹ پہلے آ کے ان کو کہتا تھا السلام علیکم۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ دربار خلافت کے، سرکاری دفاتر کے سارے کام بند کر دیے جائیں۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز اگر کوئی جملہ بول رہے ہوتے تھے، جیسے ہی وہ آتا تھا السلام علیکم کہتا، وہ جملہ بھی آدھا چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ایک سیکنڈ بھی تغیر نہ کرتے۔ میں اور آپ ان سے زیادہ بیزی ہیں۔ وہ جو اتنی بڑی ریاست کا بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین، اس سے زیادہ میری اور آپ کی مصروفیت ہے۔ اور حضرت عمر کا تو عجیب انداز ہے،
حضرت عمر نے فجر میں سلیمان کو مس پایا کہ سلیمان صاحب نہیں آئے، تو حضرت عمر کی آپ کو پتا طبیعت جلالی تھی، حضرت عمر پیچھے ان کے چلے گئے کہ فجر کی نماز میں نے اس کو نہیں دیکھا، سلیمان رستے میں مل گئی، کہنے لگی اے عمر آج عجیب ایک نماز مس ہوئی ہے، تو اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ خلیفۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے امیر المومنین کا طرز عمل تھا کہ وہ اتنا میرا ساتھی عظیم ہے، فجر کی نماز سے مس ہو کے کہیں منافقت کی وعید میں نہ آ جائے، اس کے گھر جا رہے ہیں۔ سلیمان سے پوچھا سلیمان نماز میں نہیں آیا؟ کہا وہ یہ ہوا آج امیر المومنین کہ ساری رات ہی عبادت کرتا رہا، اور جس کی وجہ سے فجر کے قریب پہنچ کے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا میرے لیے نماز با جماعت پڑھنا پوری رات کے قیام سے بہتر ہے، اس کو منع کر دیجئے، آج کے بعد رات کی عبادت کو ترک کرے اور جماعت میں حاضر ہو۔ کیا عذر ہو سکتا ہو؟ یعنی وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ساری رات قیام کرنے کی وجہ سے نماز میں سے پہلے کچھ دیر پہلے نیند آ گئی، حضرت عمر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ساری رات قیام سے بہتر ہے کہ بندہ جماعت کی نمازوں میں حاضر ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک اور شخص غائب ہوا، حضرت عمر اس کے پیچھے پہنچ گئے، بتایا گیا میں مریض ہوں۔ کہا اگر تو مریض ہے تو میں تجھے کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک بات یاد رکھی، اذان کے علاوہ اور اذان سے پہلے گھر سے مت نکلی۔ مراد یہ ہے ڈانٹنے کی کہ میں تجھے دیکھوں نا کہ تو کسی اور کام کے لیے، اگر تو مریض ہے نا تو پھر میں تجھے کسی اور کام کے لیے بازاروں میں یا مارکیٹوں میں نہ دیکھوں، پھر اگر تو نے گھر سے نکلنا ہے تو مسجد کی طرف آئیں۔ اور حضرت عمر سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، اور متعدد صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر نے جس طرح رسول اللہ نے ارادہ کیا نا، کل آپ کے سامنے رکھا کہ آگ لگا دوں، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بھی ارادہ کیا کہ جو لوگ باجماعت نماز سے پیچھے رہتے ہیں عمر جائے اور ان کو قتل کر دے۔ حضرت عمر نے بھی یہ ارادہ کیا تھا ایک دن۔ یعنی بے نمازی بندہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، فرض نماز میں آتا نہیں ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، مضبوطی اس کے اندر وہ اسلام کی رمق روش پہلا رکن ہی مکمل نہیں، ابتدائی مکمل نہیں، گواہی کے بعد شہادتین کے بعد پہلا جو بنیادی رکن ہے اس کے اندر ہی اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہے تو آپ کا اسلام کیا ہے؟ آپ کا اسلام کمزور ہے۔ اور حضرت عمر ہی ہیں، سعید بن یربوع آپ کو پتا بزرگ ہو گئے تھے، حضرت عمر کو پتا چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے، حضرت عمر ان کے گھر گئے فوراً تعزیت کرنے کے لیے، اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ ہمدردی، یہ اخلاص کہ سعید بن یربوع یہ نہ سمجھ لے کہ میں نبینا ہو گیا ہوں تو میرے اوپر سے فرض جماعت کی جو لائبلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے گھر پہنچ گئے، سعید آپ سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ نے بنائی لے لی ہے، جو جیسے پرسہ بندہ دیتا ہے۔ بالآخر مسلمانوں کے لیے تو یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہے، اصل واحد دنیا کا مذہب ہے جو آفٹر ڈیتھ کو ڈسکس کرتا ہے، دنیا کا واحد ایسا سسٹم ہے، دین ہوتا ہے، باقی دیان بھی کرتے ہیں، یعنی دین وہ چیز ہوتی ہے، باقی جو سسٹم ہوتے ہیں نا کمیونزم، سوشلزم، یہ کیپٹلزم، ان میں آخرت کا تصور نہیں ہے، یہ موت کے بعد کو ایڈریس ہی نہیں کرتے، ان کی زندگی صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔ تو یہ تعزیت کے اندر سب سے بڑا پرسہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی فوت بھی ہوا ہو کہ بھائی ہماری اس سے ملاقات ہو جانی ہے، اگر کوئی نقصان ہو گیا یار اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پورا کر دینا۔ تعزیت کرنے کے بعد کہتے ہیں سعید میری ایک بات یاد رکھی کہ جمعے اور جماعت سے پیچھے نہ رہنا۔ تو سعید کے دل میں بھی اسی وقت آیا اے عمر اب تو بزرگ ہو گیا ہوں، نبینا بھی ہو گیا ہوں، مجھے لانے جانے کے لیے کوئی بندہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت بیت المال سے خلافت نے حضرت عمر کے نزدیک نماز باجماعت ایک بندے کی اتنی اہم ہے، ایک ملازم مقرر کیا، ایک ملازم تنہا یافتہ بیت المال سے جو سعید کو نماز کے وقت گھر سے مسجد تک لے کے آئے گا۔ ساری عمر ان کے ساتھ مختص کر دیا صرف نماز پکڑ کے لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے۔ خود جب حضرت عمر زخمی ہوئے ہیں ان کی یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اذان ہوئی، جب لوگوں نے کہا نا کہ یہ ہوش میں اگر نہ آئے تو یہ تو فوت ہو جائیں گے فوراً، تو انہوں نے کہا ان کو کیسے ہوش میں لایا جائے، ہر دعائی سنگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اب کیا؟ انہوں نے کہا ان کے کان کے قریب حی علی الصلاۃ کہو، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ کہا، آنکھیں کھل گئیں،
اور پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اتنا خون بہ جانے کے بعد، اتنی آزمائش آ جانے کے بعد، ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال منہ سے کیا نکل رہا؟ لوگوں جی ہاں، آپ کو نہیں پتا، آپ لمبا عرصہ بھی وہ آپ کو پتا ان کے اوپر بے ہوشی لمحوں کی نہیں، لمبی تھی، خون بڑا تیزی سے بہ رہا تھا، آپ کافی عرصہ بے ہوش رہے ہیں۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، ساتھ ہی انہوں نے وہ عظیم الشان پھر ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، لا اسلام لمن لا صلاۃ لہ، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی دین نہیں۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عتاب کو مکہ کا گورنر بنایا تھا اپنی زندگی میں، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ جو پہلا اعلان کیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ جو بندہ مکہ کا رہائشی فرض نماز میں حاضر نہیں ہوگا، میں رسول اللہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ ہم نے صرف منکرین زکوٰۃ کا ہی مسئلہ سنا ہوا ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جی حضرت ابو بکر نے تلوار نکال لی تھی اور ان کو مرتد کہا تھا، اجماع صحابہ ہے۔ تو جو منکر نماز، اور نماز پہلے ہے کہ زکوٰۃ پہلے ہے؟ اور نماز آپ کے اور میرے اوپر مسجد میں فرض ہے، اور یہ واقعات صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اس قدر زیادہ ہیں۔ حضرت علی اور یہ سعید بن مسیب کو لوگوں نے کہا آپ کو فلاں قتل کرنا چاہتا ہے، مسجد میں آپ آج پرہیز کر لیں۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی ندا ہے، پھر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے ان کو شوب چشم ہو گیا، آج بھی وہ بیماری ہوتی ہے، آنکھیں آ گئی۔ تو حکماء نے کہا آپ ذرا شہر چھوڑ کر وادیوں میں، بستیوں میں چلے جائیں، وادیوں میں چلے جائیں جہاں پہ سبزہ ہو، تو 2-3 دن کے اندر آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ 2-3 دن کے لیے ان وادیوں میں چلے جائیں جہاں پہ سبزہ ہے، جہاں پہ نہریں چل رہی ہیں، کچھ دور ہیں۔ تو کہا پھر میری نماز با جماعت کا کیا بنے گا؟ بیماری کے عالم میں، گھسٹتے ہوئے فالج کے عالم میں، صحابہ سے، تابعین سے مسجدوں کی طرف چل کے آنا نماز با جماعت کے لیے صحیح سند سے ثابت ہے، حالت مرض کے اندر بھی، جو شرعی عذر ہیں ان کے اندر بھی۔ لوگ مسجدوں سے بغیر شرعی عذر کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ٹاپک تو ابھی اس کے اور بھی بہت سی ڈائمنشن ہے، لیکن آخری عشرہ کل شروع ہو جانے والا ہے انشاءاللہ۔ کل تو آپ کے سامنے انہی اعمال کا ذکر کریں گے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کون کون سا عمل کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ باضابطہ طور کے اوپر اس کے اوپر ان 10 دنوں میں بھی مداومت کرنی ہے، اور پوری زندگی کے اندر بھی ان کو جاری و ساری کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو جو اس کے باقی اینگلز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔